السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سارے ساتھی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ استاد جی۔ الحمدللہ استاد۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار نہیں کرتے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، تو جو ساتھی نہیں ہوئے روزانہ کی ترتیب یہ ہوا کرے گی کہ ہم جو پڑھا کریں گے انتظار نہیں کیا کریں گے ساتھیوں کا نا، کیونکہ جو موجود ہیں حاضر ہیں ان کا وقت صرف 15 منٹ کا ہمارے پاس امانت ہے، تو 15 منٹ سے زیادہ ہم نہ لے پائیں، اور آرام کا وقت ہے سب ساتھیوں کا، تو اس لیے جو ساتھی رہ جائیں گے جو ہم سبق روزانہ پڑھا کریں گے اسی سبق کو روزانہ انشاءاللہ ریکارڈنگ اس کی میں شیئر کر دیا کروں گا گروپ میں، ٹھیک ہے؟ تو جو رہ جائیں گے وہ ریکارڈنگ کے ذریعے گزارا کر لیا کریں، پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کر لیا تو میں انشاءاللہ بتا دیا کروں گا، ورنہ اگر ہم انتظار کریں گے تو شاید 5 منٹ ہمارے انتظار میں چلے جائے نا۔ اچھا جی، دیکھیں آپ حضرات سے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ سارے علوم پڑھنے کا اور اس جد و جہد کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر پڑھ سکیں، یعنی قرآن پاک کو پہچان لو، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم مکان بناتے ہیں نا تو مکان کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، تو جتنی مضبوط وہ اساس ہوں گی، اس کی بنیادیں ہوں گی، اتنی ہی مضبوط بلڈنگ ہوگی، عمارت ہوگی۔ تو اسی طرح جو قرآن پاک ہے اس کی جو بنیاد ہے یا اس کی جو اساس ہیں یا جس پر اس کی بنیاد قائم ہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فہم کے اعتبار سے تو علماء نے جو علوم بتائے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ 16 علوم بتائے، 16 علوم، کہ جس بندے کے پاس 16 علوم ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں اس سے سمجھنے میں غلطی ہو جائے گی، سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے گی، اس سے غلط مطلب کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ موضوع ہے قرآن پاک کے الفاظ، نظم، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ اور معنی دونوں ہی معجزہ ہیں، الفاظ اور معنی دونوں ہی معجزہ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، کہ یہ معجزہ کیا، انا لہ لحافظون، کہ معجزہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو جیسا اتارا تھا نا، اللہ رب العزت نے اتارا، مالک الملک نے اتارا اور امام الملائکہ کے ذریعے اتارا جبریل علیہ السلام کو، اور امام الانبیاء پر اتارا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک قرآن پاک جیسا جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے ویسا کہ ویسا انہی الفاظ میں ذرا سی بھی رد و بدل کے بغیر ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ قرآن پاک معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں، آپ حضرات نے تجوید پڑھی ہوگی بہت سارے ساتھیوں نے، مخارج ہیں، صفات ہیں، قواعد ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں، میں نے کافی سوچا اس بارے میں، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان باریکیوں کی طرف جائیں گے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی 20 سال سے نیچے نہیں ہوگا، سب 20 سال سے اوپر کی عمر کے ہوں گے، بڑے ہوں گے، بچوں والے ہوں گے، کاروباری حضرات ہیں، تو وہ جو باریکیاں ہیں وہ آج کل تو بچوں کو بھی نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ اس میں ذہن بہت زیادہ الجھ جاتا ہے۔ جو لوگ باقاعدہ تجوید کے لیے مدارس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اس چیز کی طرف جائیں گے جس سے ہمارے مخارج ٹھیک ہو جائیں، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے بالکل جیسے ہم نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت ساری باریکیاں جو چھوڑ دیتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ مقصد سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں ذہن الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ مخارج کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں میں نے یہ بتایا کہ ایک عمارت ہوتی ہے نا، اس کی بنیادیں جو ہوتی ہیں جو نیچے کھودی جاتی ہیں، نیچے بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اگر وہ جتنی مضبوط ہوں گی، جتنا ان میں سریا ہوگا، جتنا اس میں کنکریٹ ہوگا، اتنی عمارت اوپر والی مضبوط ہوگی، پھر اس کے اوپر چاہے ہم 20 منزل لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کمزور ہوگی تو پھر وہ اوپر کیا جو ایک ہی منزل اوپر موجود ہے اس کا بھی خطرہ رہے گا۔
اسی طرح قرآن پاک کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ تجوید ہے. ٹھیک ہے. تجوید کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مخارج. مخارج الخروج مصدر سے ہے، یہ شاید آپ لوگ گردان کر رہے ہوں. مخارج اس میں اعلیٰ اس میں ظرف کا صیغہ ہے. اچھا جی، مخارج مخارجانی مخارجات وغیرہ. تو مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے حرف نکلتے ہیں، اس کو مخرج کہا جاتا ہے. تو وہ زبان کی نوک سے لے کر حلق کے آخر تک کا حصہ ہے جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو مخارج ہے قرآن کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سب سے پہلے حروف تہجی ہیں. حروف تہجی شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم پہلے اعوذ باللہ کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد بسم اللہ کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد حروف تہجی کی طرف آئیں. تو بہرحال اعوذ باللہ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں میں ذرا شیئر کرتا ہوں. اعوذ باللہ کو تعوذ. جی آپ کے سامنے آ گئی. جی حضرت. اچھا یہ آپ کے سامنے آ گئی. اب سارے ساتھی اس تجوید کی کلاس میں ہوگا یوں کہ جب پڑھانا شروع کیا جائے یا جب مشق ہماری شروع ہو یا جب مخارج کی ادائیگی آپ سے کروائی جائے تو آپ سب نے مائک آن کر لینے ہیں اور سب نے ہی پڑھنا ہے ساتھ. کوئی ساتھی بغیر پڑھے نہ رہے، ورنہ سیکھنے کا فائدہ نہیں. کیونکہ یہاں صرف آپ کو سنانا نہیں ہے، یہاں آپ سے سننا اصل مقصد ہے، سنانا مقصد نہیں ہے. اچھا جی، پہلے مجھے ساتھی آپ حضرات ذرا سنائے، ساتھی مائک آن کر کے ایک ایک ساتھی سناتا جائے. میں سنتا جاتا ہوں، پھر میں بتاتا جاتا ہوں آپ حضرات کو. جی فہد بھائی آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، دوبارہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں آگے کوئی ساتھی پڑھے جی. بن شیر لکھا ہوا ہے. شیر عالم بھائی نے کھول. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد وقاص نام ہے سر. اچھا بن شیر وہ میں آئی ڈی بنایا تھا، وہ اس پہ اچھا بن ٹھیک شیر ہے لکھا. ٹھیک ہے، کوئی بات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ پڑھیے گا وقاص بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں ٹھیک ہے. میں نے آپ حضرات کی جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں، وہ میں نوٹ کر رہا ہوں. جی آگے شیر عالم بھائی. السلام علیکم. ساجی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے فیصل ہارون بھائی. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اچھا جی. جواد بھائی. مصطفیٰ بھائی جلدی جلدی کرتے جائیے گا تاکہ وہ کر بچے. منصور عادل بھائی. منصور عادل بھائی. جی 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 میں دراصل جی جی ابھی بس پہ بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی. سارنزیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی انوش بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی چلیں جی ماشاءاللہ. کوئی ساتھی رہ تو نہیں گیا. اچھا جی اب کچھ گزارشات ہیں، یہ آپ حضرات سن لیں.
तावुज़ के अंदर आम तौर पर जो गलतियां की जाती हैं वो क्या होती हैं? हम जो जाल है ना, जाल, इसका मखारिज हम इंशाल्लाह ताला जब पढ़ेंगे, मखारिज पढ़ेंगे, तब इसका मखारिज हम पढ़ लेंगे क्या है। फिलहाल इतना मैं बता दूं, जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की नोक पर जब लगाया जाता है तो जाल अदा होता है, जाल, ठीक है, जाल। पहली गलती ये की जाती है कि जो आइन है उसको हमजा पढ़ा जाता है, अऊज़ु बिल, अऊ, अऊ, तो अऊ नहीं, अऊ, अऊ, ठीक है। इसमें साथियों ने बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस करनी, खुल के जो साथी जितना हिस्सा लेगा उतना उसको फायदा होगा। अऊ यानी हमजा और आइन, इन दोनों में फर्क वाज़े होना चाहिए, दोनों का मखरज अलग अलग है। अऊज़ु, अऊज़ु। अच्छा, दूसरी जाल को जा पढ़ा जाता है, अऊ। एक तो ये गलती हो गई, आइन की जगह हमजा पढ़ा जाता है, अऊ, ठीक है। दूसरी गलती जा पढ़ा जाता है जाल की जगह पे, अऊज़ु, ठीक है जी। और तीसरी गलती ये होती है कि जाल पर झटका दिया जाता है, अऊज़ु नहीं, झटका नहीं देना हमने बिल्कुल भी। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, समझ गए बात को? तो आइन को हमजा, इस पर तवज्जो देंगे हम तब। पढ़े जरा साथी, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, हाँ, अऊज़ु यानी हमजा और आइन में हमने वाज़े फर्क करना है, इसकी हमने मशक करनी है बैठकर कि आइन और हमजा इन दोनों में खासा फर्क है और हमें वो फर्क महसूस होना चाहिए। अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु नहीं, ठीक है, अऊज़ु। और लाल को कैसे? जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की नोक के साथ लगाएंगे। जरा इसको प्रैक्टिस करके देखें। जु, जु, अऊज़ु, अऊज़ु, हाँ, अऊज़ु, अऊज़ु। अऊज़ु, अच्छा, जु, अऊज़ु, जु भी नहीं करना, ये झटका नहीं देना हमने, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि। अब बाज मैंने बताया, पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती क्या होती है? अऊज़ु बिल्लाह, नहीं ये गलत है बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्कुल नरमी के अंदाज में हमने आगे जाना है। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि, हिमी। अच्छा, लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ना है, इससे मुताल्लिक कायदा हम इंशाल्लाह देखिए। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बगैर कवाइद और मखारिज के तावुज़ ठीक करवा रहा हूँ, आप लोगों की तावुज़, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कवाइद और वो मैं बताऊंगा भी नहीं आप लोगों को, सिर्फ मैं बताऊंगा कि ये कैसे अदा करना है, वरना लफ्ज़ अल्लाह का क्या कायदा वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि इससे पहले अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको लेना है, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु, अऊज़ु, आइन और हमजा का फर्क पढ़े जी साथी। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु, अऊज़ु, इस तरह बार 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 इसको पढ़ेंगे तो हमारी जुबान पे वो चढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इनफरादी तौर पर देखिए, हमारा हमसे पढ़ा थोड़ा जाएगा, सुना ज्यादा जाएगा। अब मैं आप हजरात जितने साथी हैं उनसे अगर मैं कल अऊज़ु बिल्लाहि यही सुनूंगा तो शायद 5 से 7 मिनट लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त हमारे पास है और हमने इत्मीनान के साथ मुकम्मल तौर पर इसको सीखना है। भागना नहीं है, हमें भागने के लिए हम आए नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हम अपनी खुशी से आए, बल्कि ये तो ज्यादा खुशी का मामला है कि इसका तो किसी की तरफ से मुतालबा भी नहीं, जामिया की तरफ से, किसी के साथ ही अपने ज़ौक़ से आए। तो अऊज़ु बिल्लाहि,
أعوذ أعوذ بالله بالله جی اچھا اب ہیمی 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 یہ ہیمی میں اس لیے بتا رہا ہوں ہی علیحدہ میم علیحدہ لیکن تاکہ ملا کر پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اعوذ باللہ منش ہیمی ہیمی نش ہیمی نش چلیں جی کافی ہو گیا وقت بھی ہو گیا ہمارا اوپر تو اعوذ باللہ کی سارے ساتھیوں نے اچھی طرح مشق کر کے آنی ہے کل ہم اگلا حصہ لیں گے رجیم تک ٹھیک ہے تو یہ اگر 2 دن میں 3 دن میں ہماری اعوذ باللہ تعوذ ٹھیک ہو گیا تو کمال ہو گیا 3 دن میں بھی اگر ہمارا تعوذ ٹھیک ہو گیا تو کمال ہو جائے گا زبردست ہو جائے گا یعنی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم تسمیہ کی طرف چلیں گے اور پھر آگے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ہماری اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی چاہے ہم میں سے کوئی حافظ قرآن ہو چاہے غیر حافظ قرآن ہو اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے میں آپ لوگوں کو 1-2 مثالیں دے کر چلو بتا دیتا ہوں اب قرآن پاک ہم نے آپ سب ساتھیوں میں سے ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھا ہے نا آپ لوگوں میں سے یاد ہاں اس میں ہم پڑھتے ہیں تصدیق بالقلب تصدیق بالقلب موٹا ہے قاف موٹا تو کیا مطلب کہ تصدیق کرتے ہیں دل کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ یہ پڑھ لیا بالقلب کاف پڑھ لیا موٹا قاف نہیں کاف تو ترجمہ قلب کہتے ہیں کتے کو کتا بن جائے گا ہاں کہ یعنی نعوذ باللہ ہم تصدیق کرتے ہیں کتے کے ذریعے تو کتنے غلط ترجمہ ہو جائے گا اللہ معاذ اللہ اسی طرح آپ لوگوں نے گردان پڑھ لی ہے ماشاءاللہ ماضی کی خلقنا اچھا اب اگر کسی نے خلقنا پڑھ لیا تو بتائیں کیا ترجمہ اور کیا ترجمہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ خلقنا جمع متکلم صیغہ ہے خلقنا خلقنا اگر کسی نے خلقنا پڑھ لیا تو خلقنا کا ترجمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور خلقنا پڑھ لیا تو ترجمہ بن جائے گا نعوذ باللہ منصور بھائی مائک بند کیجیے گا اچھا تو اگر ہم نے خلق نہ پڑھ لیا تو ترجمہ بن جائے گا ان سب عورتوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ان سب عورتوں نے تو اتنے الفاظ میں فرق پڑ جاتا ہے تجوید کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں صرف تجوید کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو اس لیے ساتھی آج ماشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں تقریباً 10 ساتھی حاضر ہو گئے اپنے آپ کو حاضری کو یقینی بنائیں اور سارے ساتھی حاضر ہوں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ حاضر ہوں ریکارڈنگ پہ بھروسہ بالکل نہیں کرنا ریکارڈنگ ملے گی آپ حضرات کو ضرور لیکن اس پہ ہم نے بھروسہ نہیں کرنا جو براہ راست استاد سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ ریکارڈنگ سے فائدہ نہیں ہو سکتا تو اس میں ناغہ نہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے اور جن ساتھیوں نے جو ساتھی اس کا سبب بنے ہیں جن ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا جنہوں نے اس کے بارے میں بات کی جنہوں نے ارادہ کیا جنہوں نے سارا نظام کیا ان کے لیے غائبانہ طور پر معلوم ہو نہ معلوم ہو ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ